رکھتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں پوروں کو بھی برابر کر دیں، یعنی جیسا موت سے پہلے تھے پورے ویسے ہی پورے بنا دیں اس کے۔ بل یرید الانسان، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے۔ یہ بل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی قدرت کا یقین نہیں ہے، بلکہ اصل بات جس کی بیس پہ قیامت کا انکار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے لیفجور امامہ، کہ انسان اپنے سامنے گناہ کرتا رہے۔ فجر یفجر فجورا، فسق و فجور گناہ کرنا، انسان چاہتا ہے وہ امامہ یعنی اپنے سامنے، یعنی اپنی فیوچر کی زندگی میں گناہ کرتا رہے، اس وجہ سے حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے قیامت کا دن کب قائم ہوگا، یعنی تمسخر سے پوچھتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بس جب آنکھ دیا جائے، بریق یبرق بجلی چمکنا، بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں، تو جب کوئی خوف کے مارے حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے نا، جیسے آپ کی آنکھوں میں لائٹ پڑتی ہے تو آپ ایک دم آنکھیں جو ہے نا آپ کی وہ خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے بریقہ کا لفظ یعنی آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند خسف ہو جائے، بے نور ہو جائے، اور چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے۔ یہاں جمع کرنے کا مطلب کہ دونوں بے نور ہونے میں ایک جیسے ہو جائیں، دونوں کی روشنی سلب کر لی جائے، اس لحاظ سے دونوں جمع ہو جائیں۔ یقول الانسان، تو انسان کہے گا یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی سورج چاند بے نور ہو جائیں گے تو اس دن انسان کہے گا این المفر، بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ فر یفر فرارا، ضرب یضرب کی طرح اصل میں تھا فرار یفرر، اور اس میں ظرف مفررن سے مفررن، سوری را کو را میں ادغام کیا تو مفر، اصل میں تھا مفرر، تو مفر بھاگنے کی جگہ، تو انسان کہے گا کہاں فرار کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لا وزر، وزر کا معنی بھی معتصم، جو اعتصام کی جگہ، جہاں آدمی یا ملتجا، جہاں پناہ گاہ کو کہتے ہیں وزر۔ لا وزر، آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یومئذ ہے نا، جس دن ایسا ہوگا تیرے رب کے پاس، المستقر، قرار گاہ ہے، قرار گاہ، المستقر یہ بھی اس میں ظرف ہے، یعنی تیرے رب کے پاس تجھے جانا ہے، وہیں اب وہ اس کی مرضی تجھے جنت میں بھیجے یا تجھے جہنم میں بھیجے۔ یونبأ الانسان، اس دن انسان کو خبردار کر دیا جائے گا، نبأ ینبئ کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی جس دن تمہیں رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو انسان کو خبردار کر دیا جائے گا، بیما، ان اعمال کا بھی، ان اعمال پر بھی، قدمہ جو اس نے آگے بھیجے، یعنی آخرت کے لیے بھیجے، وما اخر، اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا، جو بھی دنیا تھی، گھر بار، جو اس کے اعمال کے نتیجے ہیں، یعنی اگلا پچھلا سب اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ پر خود ہی بصیرت رکھتا ہے، یعنی ہمیں اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سزا دینے کے لیے، اس کو خود پتہ ہے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ، اپنی ذات پر، بصیرتن، بصیرت رکھنے والا ہے۔ بصیرتن، یہ با کے بعد جو ہے نا تا لگی ہوئی ہے، حالانکہ لفظ انسان تو مذکر ہے قرآن میں نا، بل الانسان، انسان علی نفسہ، اپنی ذات پر، بصیرن ہونا چاہیے، لیکن یہاں تا لگی ہوئی ہے اور انسان کا لفظ مذکر ہے، تو یہ تا مبالغہ کے لیے، مبالغہ کا مطلب بہت زیادہ بصیر ہے، عربی میں بعض دفعہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے تائے متحرک لگا دی جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ باخبر ہے اپنے اعمال پر۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ ڈالے اپنے آزار، القا کا مطلب پھینکے، یعنی پھینکے مطلب پیش کرے، تو پھینکنے سے شاید تعبیر میں یہ حکمت ہے، بلاغت ہے، کہ بہت سارے آزار ایک ایسے لے کر آئے گا، یعنی انسان اپنے آپ پہ خود باخبر ہے، اگرچہ وہ پیش کرے معاذیرہ، معاذرہ عذر پیش کرنے کو کہتے ہیں، آزار کو کہتے ہیں، اور معاذیر اس کی جمع، اور معاذیرہ یہ ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اگرچہ یہ اپنے عذروں کو پیش کرے، یعنی انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اگرچہ عذاب بننے کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے بہت سارے عذر پیش کرے گا کہ میں نے یہ اس لیے کیا، یعنی بے گناہ ثابت کرنے کے لیے بہت سارے عذر پیش کرے گا۔ لا تحرک بہ لسانک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرکت نہ دیں اس کلام کے ساتھ اپنی زبان کو، یہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے تو اپنی لسان کو اس قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیں،
لِتَعْجَلَ بِهِ تاکہ اس کلام میں آپ جلدی کریں، یعنی کلام کو پڑھنے میں آپ جلدی کریں، اس نیت سے آپ اپنی زبان کو اس قرآن کے ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں، یعنی قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس کے نزول کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت مت کریں اور اس میں جلدی نہ کریں۔ آپ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، لا تحرک به لسانک، اس قرآن کے ساتھ، یعنی جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں۔ نبی جب قرآن نازل ہوتا تھا نا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ یہ عمل آپ پہ بہت شاق گزرتا تھا کہ آپ یہ کام مت کریں، لِتَعْجَلَ بِهِ تاکہ آپ اس، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ اس قرآن میں جلدی کر رہے ہیں، جلدی کرنے کے لیے آپ ساتھ ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ کیوں؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا، وَقُرْآنَهُ، اور اس کا پڑھانا۔ قرآن قراءت جو ہے نا مصدر ہے، قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں۔ قرأ یقرأ قراءة وقرآنا، قراءت کا معنی بھی پڑھنا، قرآن کا معنی بھی پڑھنا، یعنی یہ مصدر کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے یہ لفظ، ورب کے طور پہ۔ فرمایا ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا بھی اور اس کی تلاوت کرنا بھی، یعنی آپ تلاوت بھی کریں گے اس کی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں، یعنی ہم آپ پہ نازل کرتے ہوئے پڑھیں، ہم سے مراد ہمارا فرشتہ، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کی قراءت کو فالو کریں، یعنی اس کو غور سے سنیں بس آپ۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے بیانَهُ، اس کا بیان کرنا، یعنی آپ کی زبان مبارک سے بیان کروانا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ تو بیچ میں ایک مضمون تھا، دوبارہ پچھلے مضمون کی طرف قرآن لوٹتا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز ایسا نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہم مستیوں میں گھوم رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ کو، انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کی قدرت میں شک ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے بل تحبون العاجلہ، تم جلدی کی چیزوں سے محبت کرتے ہو۔ قیامت کے انکار کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، بلکہ اصل بات، بل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کی نفی کر کے دوسرے کو ثابت کرنا، تو اصل بات یہ ہے تحبون العاجلہ، عجلت جلدی کو کہتے ہیں، یعنی الحیات العاجلہ، وہ زندگی جو ابھی جلدی والی ہے، دنیا کی زندگی، اس سے تم محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور بعد میں آنے والی زندگی کو تم چھوڑ چکے ہو یا چھوڑ رہے ہو۔ وَذَرَ يَذْرُو کا معنی چھوڑنا۔ وجوہ، بہت سے چہرے، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی، ناظرۃ، تر و تازہ ہوں گے۔ نظر، تر و تازگی کو کہتے ہیں، نظرہ عربی میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، خوشحالی، تر و تازگی، چہرے کی بشاشت، اور جو گرینری ہوتی ہے اس کو بھی نظرہ کہا جاتا ہے۔ ناظرۃ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر سے نکلا ہے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، باسرۃ، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ سورہ مدثر میں یہ بصر کا لفظ گزر چکا ہے، سورہ مدثر میں نا عبسہ و بصر، اس کے چہرے پہ سلوٹیں آئیں، و بصر، اور چہرہ بگڑ گیا، تو باسرۃ، بگڑے ہوئے چہرے، خوف کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ تظن، یہ چہرے گمان کر رہے ہوں گے، ان یفعل بہا، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، فاقرہ، کمر توڑنے والا عمل۔ فقار عربی میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، فقار۔ یہ دیکھیں اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، فقرہ، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک فقرہ، تو فقرہ کیا، ایک سینٹنس چھوٹا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کے دو مہروں کے بیچ میں جو ایک مہرہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک جو ہڈی ہوتی ہے، تو ہماری ریڑھ کی ہڈی بھی ایسے کئی ہڈیوں سے مل کے جڑی ہوئی ہے، اور بیچ میں اس کے وہ ایک جوائنٹ ہوتا ہے، تو اس کو فقرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو اس کی جمع فقار آتی ہے۔ تو فاقرہ اسی سے نکلا ہے، یہاں مراد ہے یعنی فاقرہ فقار کو توڑنے والی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ فاقرہ کا لفظ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، یعنی آپ کی جو فقار ہے نا، اس کو توڑنے والی چیز کو فاقر کہا جاتا ہے، تو کمر توڑنے والی، یعنی ہر چہرہ یہ گمان کرے گا ان یفعل بہا فاقرہ، کہ اس کے ساتھ کیا جانے والا ہے کمر توڑنے والا عمل، یعنی اس کی اب کمر توڑ دی جائے گی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی تم جو سمجھتے ہو نا کہ اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے ہنسلی کی ہڈیوں تک، یعنی تمہاری روح جب پہنچ جائے،
تراقی ترقوہ کی جمع، یہ جو ہڈی ہے ہمارے سینے کی، جو جہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے گردن کے بیچ میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، تراقی اس کی جمع آتی ہے. تو جب یہاں تک جان پہنچ جائے گی، وقیلا اور کہا جائے گا، من راق. راق اصل میں راقی، رقا یرقی کا معنی عربی میں دم درود کرنا، رقیہ دم درود کو کہتے ہیں. جو ہم جھاڑ پھونک نہیں کر رہے ہوتے، جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں دم درود. تو پھر جو جھاڑ پھونک کا ایک طریقہ ہے کہ درود پڑھ کے یا کوئی دعائیں پڑھ کے، ورنہ مطلق جھاڑ پھونک جو ہے اس کو رقیہ کہا جاتا ہے. اور راقی جو رقیہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا. راقیون تھا اصل میں، تو یا گر گئی راقین، پھر حالت وقف میں راق. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی ہے دم کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا. یعنی جو شخص مر رہا ہوتا ہے نا، اس کے اڑوس پڑوس میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے تو ہم مایوس ہو گئے ہیں، طبیبوں سے مایوس ہو، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کیا؟ وَظَنَّ، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ گمان کرنے لگے، یا اس کے قریب کھڑا ہوا آدمی گمان کرنے لگے، انہ الفراق، کہ یہ ہو ضمیر جو ہے ضمیر شان ہے، یعنی انہو کے بات یہ ہے کہ الفراق، یعنی اب صرف فراق ہی ہے، جدائی ہے، اب یہ دنیا سے جا رہا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، التفاف اس کا معنی مڑنا، ہم کہتے ہیں نا، یعنی لفافے سے نکلا ہے، لفافہ بھی فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے نا اپنے اندر کسی چیز کو، تو التفاف اصل میں تھا باب افتعال سے. تو والتفت الساق، یعنی پنڈلی لپٹ جائے، بالساق پنڈلی کے ساتھ. موت کے وقت انسان کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے کہ پنڈلی سے لپٹنے لگے. الی ربک یومئذ، جس دن ایسا ہوگا تیرے رب کے پاس، المساق چلنا ہے. ساق یسوق سوقن کا معنی ہوتا ہے ہانکنا. سائق عربی میں ڈرائیور کو بھی بولتے ہیں جو گاڑی کو چلا کے لے جا رہا ہوتا ہے. اور یہ سورہ زمر میں بھی آ چکا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب ہانکے جائیں گے وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں وہ جہنم کی طرف، گروہ در گروہ. تو سائق کا لفظ قرآن میں بہت استعمال ہوا، یہ مصدر ہے مساق. چلنا جب تیرے رب کی طرف ہوگا، یعنی آج کے دن تیرے رب کی طرف تیرا چلنا ہے. فلا صدق ولا صلی، بس نہ تو اس نے تصدیق کی، صدق یصدق تصدیقا، یعنی اللہ رسول کو سچا قرار دیا اور ان کی باتوں کو سچا قرار دیا، ایسا بھی نہیں ہے جھٹلایا، بلکہ ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب، لیکن اس نے جھٹلایا، وتولا، اور شریعت سے منہ موڑا اس نے. ثم ذهب الى اهله، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف، یتمطا، تکبر سے چلتا ہوا. مطیہ عربی میں نا سواری کو کہتے ہیں، اور مطایا اس کی جمع آتی ہے. یتمطا یہ باب تفعل ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ تکلف کے ساتھ چلنا. سواری بھی چونکہ چلتی ہے نا، تو تمطی ہے اصل میں تھا تمطیون، تکلفن کی طرح باب تفعل. تو آخر میں یا ہے تو ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، تمطی پڑھا جاتا ہے. تو یتمطا کا معنی تکلف سے چلنا، اور تکلف سے کون چلتا ہے؟ جو اتراتا ہے. جب آپ نارمل کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو نارمل چال کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ذرا تکبر یا اترانا والی چال ہو یا شو مارنا ہو تو تھوڑا چال میں تکلف پیدا کیا جاتا ہے. تو یہاں ہے تکلف سے چلنا، اور مراد اس تکلف سے چلنے سے یہ ہے کہ اتراتے ہوئے چلنا. فرمایا ثم ذهب الى اهله، اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے پھر جاتا ہے اپنے اہل کی طرف، یتمطا، اتراتے ہوئے، اترا کے چلتے ہوئے. اولا لک فاولا، اللہ کہتے ہیں تباہی ہوگی تیرے لیے تباہی. دیکھیں یہ اولا کا لفظ کیا ہے؟ ولی یلی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا کسی کے. ولی کو بھی ولی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو یہ لفظ موالات، مولا، یہ سب بہت، یعنی یہ واو لام اور یا، یہ جو مادہ ہے نا اس سے بہت سارے لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. تو اولا باب یعنی اس میں تفضیل ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب. تو اب اصل میں یہ لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاہو اصل میں یوں تھا کہ تیرے بہت زیادہ قریب ہے. پھر اولاہو، تو ہو میں لام زائدہ داخل کر دیا گیا ہے، لام زائد ہے، یعنی اولا لکا یا اولا کا، تیرے زیادہ قریب ہے، تیرے زیادہ قریب ہے. اور کاف پہ لام داخل کر دیا تو یہ لام زائدہ ہے، تو اولا کا کے بجائے اولا لکا، یعنی تیرے بہت زیادہ قریب ہے. تو کیا چیز قریب ہے؟ یہ کنایتن ایک دھمکی دی جاتی ہے عربی میں، کہ میں اردو میں اس کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا بس تیرا ابھی کام ہونے والا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا تیرا کام ہونے والا ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے اس سے کام؟
یہ دھمکی کے طور پہ یہ لفظ یوز ہوتا ہے کہ تیرا کام خراب ہونے والا ہے. تو خراب کا لفظ صراحتاً ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ بس بتا دیے، یعنی بڑے لیول پہ جب دھمکی دی جاتی ہے نا تو اس دھمکی کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے بھائی اب تیرا کام بن جائے گا. تو یہاں بن جائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری بگڑی بن جائے گی یا تیرے ساتھ اچھے حالات آئیں گے. بس اب ایک بہت ہی خطرناک قسم کی دھمکی دی جاتی ہے جس میں دھمکی کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. تو ہمارے فیوچر میں نا ہمارے بہت ساری چیزیں ہمارے قریب ہوتی ہیں، کبھی خوشیاں قریب آنے والی ہوتی ہیں، کبھی غم قریب آنے والے ہوتے ہیں، کبھی آفتیں قریب آنے والی ہوتی ہیں. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اب تیرے قریب آنے والی ہے، یعنی کیا آنے والی ہے؟ ہلاکت. تو ہلاکت کا لفظ محذوف ہوتا ہے، تو یعنی اب بہت جلد تو ہلاک ہونے والا ہے، تباہی تیرے قریب آنے والی ہے. قربا ہلاکک، تیری ہلاکت تیرے قریب ہے بہت. تو یہ ہلاکت کا لفظ حذف ہوتا ہے اس میں یا مقدر ہوتا ہے، تو صرف اولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب اولا ایک دھمکی کے معنی میں ہی عربی میں پھر استعمال ہونے لگا. تو قرآن چونکہ عربی میں ہی نازل ہوا، عرب محاورے ہی اس میں استعمال ہوتے ہیں. تو اولا لکا کا مطلب کیا ہوگا؟ اب تیری ہلاکت کا ٹائم قریب آ چکا ہے. تو یہ مطلب یعنی اس سینس میں یہ یعنی اس پورا اولا کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ دھمکی. ورنہ طلبہ ہمارے پریشان ہوتے ہیں اولا میں دھمکی کا مطلب کیا؟ اولا تو دھمکی کو کہتے ہی نہیں ہے نا. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ اولا عربی میں دھمکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اولا لکا فاولا، اللہ فرماتے ہیں تیری تباہی قریب آنے والی ہے. فاولا، پس تیری تباہی. ثم اولا، پھر اللہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اولا لکا فاولا، بس تیری تباہی ابھی قریب ہی ہے. فاولا، پھر فا تعقیب کے لیے تباہی، یعنی تباہی کے لفظ کو اللہ نے 4 دفعہ ریپیٹ کیا اور کہا کہ تیری تباہی کے دن قریب آ چکے ہیں. جو اللہ کی آیت یعنی جو مر رہا ہے نا اس کی کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے. ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ان یترکا، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا سدا، بیکار، یعنی کچھ بھی نہیں. سدا کا مطلب ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کو، یعنی کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. الم یکو نطفتن، یکو اصل میں یکن تھا، نون کو حذف کر دیا. الم یکو نطفتن، کیا یہ انسان ایک منی کا قطرہ نہیں تھا؟ یعنی ایک قطرہ نہیں تھا من منی، منی کا. کیا یہ انسان ایک قطرہ نہیں تھا منی کا؟ یمنا، امنا یمنی، امناءن کا معنی منی ٹپکانا، یعنی یمنا جس کو ٹپکایا جاتا تھا، یعنی ماں کے رحم میں یہ پانی تھا جو گرایا جاتا ہے. ثم کان علقۃ، پھر یہ ہو جاتا ہے ایک جمع ہوا خون کا ٹکڑا. علقہ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کا لوتھڑا. تو پھر یہ ٹکڑا، پھر یہ بن جاتا ہے جمع ہوا خون کا ایک ٹکڑا. فخلقا، پھر اللہ اس کو بناتا ہے. فسوا، اور برابر کر دیتا ہے، یعنی انسان بنا دیتا ہے. فجعل منہ الزوجین، پھر اللہ بناتا ہے. یہ فا تفصیل کے لیے خوب سمجھ لیں، تعقیب کے لیے نہیں ہے. تعقیب کا مطلب ترتیب بیان نہیں کی جا رہی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا ہے فجعل پھر اللہ ایسا کرتا ہے، نہ بلکہ اس کی تفصیل ہے کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جعل منہ الزوجین، اسی کے 2 جوڑے بناتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ جوڑے کیا ہیں؟ الذکر، یا تو مذکر، والانثی، اور مؤنث. کیونکہ یہ پہلے دن سے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا. حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے اور میڈیکلی بھی یہ بات ثابت ہے. تو اس لیے فا یہ تفصیل کے لیے ہوگی، یہ تعقیب کے لیے نہیں ہوگی. تعقیب اور تفصیل کا فرق کیا ہوتا ہے؟ تعقیب کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کے بعد دوسرا کام ہو رہا ہے، اور تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ کام اس کام کے بعد ہوتا ہے، بلکہ پچھلے کام کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے. فجعل منہ الزوجین، پھر اللہ اس پانی سے 2 جوڑے بناتا ہے. الذکر، یعنی یا تو مرد بنائے گا، والانثی، یا عورت بنائے گا. الیس ذالک، کیا یہ ذات، ذالک اس میں اشارہ، ہاتھ سے اشارے کی طرف، کیا یہ ذات یعنی جو یہ کام کر رہا ہے، بقادرن، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا، علی، اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. میت کی جمع موتى. کیا جس نے یہ کام کر دیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورہ قیامہ کے دونوں رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی. قرآن میں نفس کے لیے 3 قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ. نفس امارہ سورہ یوسف میں اور 13ویں پارے کے شروع میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء،
یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نفس کا تو کام ہی برائیوں کی دعوت دینا ہے، برائیوں کا حکم دینا ہے. اور سورہ فجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں اے وہ نفس جو مطمئن ہے اپنے رب کی طرف اب تو چل اور جنت کے باغات کی طرف چل. تو وہاں مطمئنہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی جو نیکیوں پر مطمئن ہو، اس کی طبیعت بن چکی ہو نیکیاں، برائیوں سے اس کو طبعی طور پہ نفرت ہو چکی ہو. اور امارہ وہ جو برائیوں کی دعوت دیتا ہو. اور تیسرا لفظ اللہ نے نفس کے لیے استعمال کیا قرآن مجید میں اللوامہ، ملامت کرنے والا. تو ملامت کرنے والے کا مطلب یعنی پہلا اسٹیپ نفس امارہ کا ہوتا ہے جو صرف برائیوں کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، پھر انسان کی ترقی ہوتی ہے تو نفس لوامہ بنتا ہے کہ جو برائیوں پہ اس کو ملامت کرتا ہے اور نیکیوں پہ بھی ملامت. نیکیوں پہ ملامت کیا کہ میں اس سے اور اچھا کر سکتا تھا لیکن میں نے اچھا نہیں کیا. تو اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا نفس امارہ، وہ ہوتا ہے کہ جو صرف برائیوں پہ ملامت کرے. یہ نہیں، عبداللہ بن عباس سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ برائیوں پہ ملامت اور نیکیوں پہ بھی ملامت. نیکیوں پہ ملامت یہ کہ میں اس سے اور اچھی نیکی کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی اور مجھ سے اس نیکی کے کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ کا مطلب جس کو برائیوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکیوں پر اس کو خوب اطمینان ہو جائے. تو اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ نفس امارہ جو ہے، نفس لوامہ جو ہے، یہ نفس مطمئنہ ہی کی ایک قسم ہے. لیکن نفس مطمئنہ جو ہے یعنی ہر نفس لوامہ مطمئنہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیکی پر مطمئن ہے تبھی تو اس کو برائیوں پہ ملامت کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو. اور مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو نفس لوامہ سے اوپر کی چیز ہو. تو ہر نفس مطمئنہ لوامہ نہیں ہوتا، لیکن ہر نفس لوامہ وہ مطمئنہ ہوتا ہے. واللہ عالم. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں اس نفس کی قسم جو ملامت کرتا ہے. دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں اور اس بات پر کہ قیامت قائم ہوگی اور انسان جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ دو قسموں میں کیا مناسبت ہے؟ ایک تو اللہ نے قیامت کے دن کی قسم اٹھائی، یعنی قیامت خود گواہ ہے کہ قیامت آئے گی. جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا، وہ خود گواہی دے دے گی بھائی میں آ گئی ہوں. اور دوسرا نفس لوامہ، جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا اس کو ایک دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، اور ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. تو انسان کا نفس بزبان حال اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جو مرضی کرتے رہو اور کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. تو انسان کا اپنا نفس گواہی دیتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی. دیکھیں جو انسان بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا چلا جائے کتنا ہی بدبخت ہو، کیا اس کا ضمیر یہ نہیں کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں اور خدا مجھے ایسا ہی نہیں چھوڑ دے گا؟ یعنی تو پھر خدا پر الزام ہے نا کہ تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو نفس لوامہ بذات خود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا حساب و کتاب کا اور خدا ہمیں ایسے چھوڑے گا نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ وہ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تو کون جمع کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہڈیاں تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی برابر کر دیں. یہ پوروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ پورے بالکل اینڈ میں ہوتے ہیں، اور جب بھی کسی عمارت کو بنایا جاتا ہے تو بیچ سے شروع کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کی فنیشنگ ہوتی ہے اور اس کے پوروں کو درست کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں میرے پورے پورے میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ باڈی میں تو ہو ہی رہی ہے، اس کے اثرات جو یعنی باڈی کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جو تمہارے پوروں کو درست کر سکتا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں بنا سکتا؟ بل یرید الانسان لیفجر اماما، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ انسان کو میری قدرت پہ شک ہے اس لیے قیامت کا انکار کر رہا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، وہ اپنے سامنے گناہ کرتا رہے. قیامت کا اقرار کر لے گا تو بہت سارے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، زندگی کے مزے کرکرے ہو جائیں گے. تو وہ چاہتا ہے کہ سب عیاشیاں کرے، شراب پیے، زنا کرے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، یہ سارے کام کرے، اور اس کے لیے قیامت کا انکار کیے بغیر اس کے پاس چارہ ہے نہیں. یسأل ایان یوم القیامہ، انکار کر کے مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتا ہے بتاؤ قیامت کب قائم ہوگی. یعنی قیامت کے انکار کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. دو دلائل دیتے ہیں قیامت کے منکرین کہ یہ کیسے ہوگا، بوسیدہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا، دوسرا ڈیٹ بتاؤ کب ہوگا، تو یہ کام کب ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں وہ تمسخر کرتا ہے کہ کب ہوگی، پوچھتا ہے بتاؤ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کہتے ہیں ڈیٹ نہیں بتاؤں گا، میں علامتیں بتاؤں گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تمہاری آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند بے نور ہونے میں جمع ہو جائیں گے، ایک ہی جیسی حالت ہو جائے گی دونوں کی. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اور انسان کہے گا، آج تو کہہ رہے کب قیامت آئے گی، اور اس دن کہے گا کوئی کہاں ہے بھاگنے کا راستہ. کَلَّا لَا وَزَرَ، ہرگز نہیں، اب بھاگنے کا راستہ نہیں ہے.
لا وزر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، جس دن قیامت قائم ہوگی تیرے رب کے پاس تیرا ٹھکانہ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اب جو کچھ تو کر کے آیا ہے نا انسان، جو آگے بھیج کے آیا ہے، جو اعمال پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، تو جو نشانات پیچھے چھوڑ کے آیا ہے وہ سب کچھ تیرے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، تجھے بتا دیا جائے گا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سزا دینے کے لیے، بلکہ انسان خود اپنے اعمال پر بصیرۃ، اچھی طرح سے باخبر ہے۔ ہر آدمی کو خود پتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ولو القا معاذیرا، اگرچہ وہ بہت سارے عذر اللہ کے سامنے پیش کرے۔ القا کا مطلب ڈالے، یعنی ڈالا کیسے جاتا ہے کوئی چیز، جب آپ یوں کر کے پھینکتے ہیں نا تو اس کو القا کہا جاتا ہے۔ ایسے ایک کے عذر کے بعد دوسرا عذر پیش کرے گا، تاکہ کیونکہ انسانی فطرت ہے، جب پھنستا ہے تو پھر جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے وہ۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کلام کے پڑھنے میں جلدی کریں۔ نہ نہ نہ، یہ بالکل ایسے ہی جیسے سورہ طٰہٰ میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اے نبی وحی کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ ہوتا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوتا تھا کہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اب یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف مجھ سے چھوٹ جائے اور اس کی حفاظت میں مجھ سے غفلت ہو جائے۔ تو نبی کے ذہن مبارک اور دل مبارک پہ بہت بوجھ ہوتا تھا۔ تو سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی، یہاں بھی اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ بار بار اس کو زبان سے ریپیٹ نہ کریں۔ تو اس لیے مضمون سے ہٹ کے یہ بیچ میں چند آیتیں اللہ نے نازل کی کہ آپ جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضى الیک وحی، جیسے سورہ طٰہٰ میں وحی کو کمپلیٹ ہونے دیں، ہم حفاظت کریں گے اس کی، آپ کے ذمہ نہیں ہے یہ۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا بھی اور تلاوت کرنا بھی، یعنی آپ کی زبان سے ہم اس کو پڑھوائیں گے بھی ہم ہی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کی قرات کریں، یعنی جبریل کے ذریعے، جبریل یہ کلام آپ پہ پیش کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جبریل کے پڑھنے کو آپ فالو کریں، یعنی غور سے سنیں آپ اس کو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، پھر اس کے بعد ہمارے ذمے ہے بیانَهُ، اس کا بیان، یعنی آپ کی زبان سے اس کو جاری کروانا، جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے جاری کروانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو آپ اس میں اپنے طبیعت پہ زیادہ بوجھ نہ لیں۔ کلا بل تحبون العاجرہ، جب سورہ قیامت نازل ہو رہی تھی نا تو یہ نبی کی کیفیت تھی، تو اللہ نے اسی وجہ سے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ پھر اللہ دوبارہ اسی مضمون کی طرف لوٹتے ہیں، کلا بل تحبون العاجرہ، اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، اصل بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں میری قدرت پہ شک ہے اور تمہیں ڈیٹ نہیں پتہ چل رہی قیامت کی تو اس لیے قیامت کا انکار کر رہے ہو، اصل بات یہ ہے تحبون العاجلہ، تم اس دنیا کی جلدی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ انسان کی نیچر ہے، جو چیز فوراً مل رہی ہے اس کو چاہتا ہے اور فیوچر کو قربان کر دیتا ہے وہ اپنے حال پر۔ تم اس جلدی کی زندگی سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ وہ ایسی زبردست چیز ہے کہ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن، وہ چہرے سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ ان کے ساتھ آج کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ دیکھیں چہروں کی طرف نسبت کی، وہ چہرے سمجھ رہے ہوں گے، تو چہرہ بول کر پورا انسان مراد ہے، کیونکہ چہرہ ایک انسانی باڈی کا ایک اہم پارٹ ہے۔ تو ہم لوگ بھی محاوروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بہت سے چہرے آج جو ہے نادم ہیں، تو وہ چہرہ نہیں، اصل میں تو دماغ میں ندامت ہوتی ہے انسان کو، یا دل میں ندامت ہوتی ہے، تو چہروں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا انسان سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، لیکن جب تو موت کا وقت آئے گا نا تو پتہ چل جائے گا۔ اور موت کے وقت یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچ جاتی ہے ہنسلی کی ہڈیوں تک، وقیل من اراق، اور کہا جانے لگتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی ڈاکٹروں طبیبوں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کسی جھاڑ پھونک والوں کو بلاؤ۔ عرب میں یہی رواج تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں بھائی روحانی علاج کی طرف جاؤ۔ وظن انہ الفراق، اور اب گمان ہونے لگتا ہے کہ بھائی اب تو جدائی ہے، اب تو جدائی ہے، اب کوئی جھاڑ پھونک بھی کام آنے والی نہیں ہے، یقین ہو گیا اب یہ مرنے والا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے لپٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ موت میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ پنڈلی، یعنی انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے جسم لپٹ رہا ہے، لیکن ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت یہ کنڈیشن ہو۔ بار بار میں بتاتا ہوں، قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے یا میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے،
قرآن انہی محاوروں میں کسی بات کو ایکسپلین کرتا ہے جو عرب استعمال کیا کرتے تھے. تو کیونکہ موت کے وقت عام طور پہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے وہی محاورے استعمال کیے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت کے وقت انسان کو لگے کہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے. تو والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹنا شروع ہو جائے. الی ربک یومئذ المساق، آج کے دن تیرے رب کی طرف تیرا چلنا ہے. بس اب ختم دنیا، اب تو اپنے رب کی طرف جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اب اللہ جو کافر، جو خدا کا منکر ہوتا ہے، اس کی موت کی حالت کو اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تیری تباہی کتنی ہے، تو اللہ اس کی بدعمالیاں ظاہر کرتے ہیں. فلا صدق ولا صلی، بہت کچھ دنیا میں تو نے کیا، پیسہ بھی کمایا، عزت بھی کمائی، شہرت بھی کمائی، سائنسی ایجادات بھی کی، لیکن لا صدقہ، میری آیتوں کی تصدیق نہیں کی تو نے. ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، کیونکہ آیتوں کی تصدیق کرتا تو میری عبادت کرتا، عبادت بھی نہیں کی میری. ولکن کذب وتولی، اس کے برعکس چلتا رہا، تو میری آیتوں کو جھٹلاتا رہا، وتولی، اور پیٹھ پھیرتا رہا آیتوں سے. ہر کام کو تو نے دنیا میں فوکس کیا، جب میرے احکامات آتے تھے منہ موڑ لیتا تھا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اپنے گھر والوں کی طرف اتراتے ہوئے جاتا تھا. اتراتے ہوئے کہتا تھا میں کچھ مولویوں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے جنت جہنم کی، ٹائم ضائع ہو رہا تھا، تو اتراتے ہوئے آتا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں. مشرکین مکہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، آج کے جو نام نہاد لبرلز ہیں اور ملحد ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اولا لک فاولا، اللہ کہتے ہیں تباہی ہے تیرے لیے، تباہی آگے تباہیاں ہی تباہیاں ہیں تیرے لیے. ثم اولا لک فاولا، پھر اللہ کہتے ہیں ہم دوبارہ بتا دیں آج کے بعد تیرے لیے تباہیاں ہی تباہیاں ہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا. یعنی تو قیامت کا انکار کرتا تھا، تو تیرا خیال یہ تھا کہ کچھ بھی کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ہل جایا کرتے تھے. یعنی ان کی ایک عجیب کیفیات ہوتی تھی کہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت سے صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ گناہ سے بچو، انسان کو اپنی پوری زندگی صحیح اس خطوط پر استوار کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تجھے ہم بیکار نہیں چھوڑیں گے، ہر چیز کا تجھ سے سوال ہوگا. تو ہر معاملے میں آپ کو ایکوریسی پیدا کرنی ہے، ہر معاملے میں آپ نے سیدھی زندگی گزارنی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا تھا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایویں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کو، بیکار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا ایک دن تو ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا، منی کا قطرہ نہیں تھا جس کو ماں کے رحم میں گرایا جاتا ہے. ثم کان علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنا. یہ ساری قدرتیں تو میری اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. فخلق فسوى، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو برابر کیا. اس پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کیا زبردست انسان بنا کے میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں نکالا. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور پھر اس میں کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا. اگر ایوالو ہونے کا نتیجہ ہوتا نا تو ایک ہی جنس بنتی. ہر چیز میں ایکوریسی ہے، نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں، پھر دونوں کے ملا پھر نسل بڑھ رہی ہے. اتنی ساری میری قدرت کے نمونے تو نے اپنی آنکھوں سے کم وقت دیکھے تھے، اور پھر بھی کہتا تھا کہ سائنس کہتی ہے کہ دوبارہ زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں الیس ذالک، جس نے یہ کیا، یعنی اللہ ہاتھ سے، دیکھیں زبردست بلاغت ہے یہ، ذالک ہاتھ سے اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ گویا اپنی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے کہ جو رب یہ انسان کو اس پروسیس سے بنا کے گزار رہا ہے، تم تو کہتے ہو وہ ہمیں نظر نہیں آتا، حقیقت میں وہ تو تمہارے سامنے ہے. جو یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ تو سامنے ہے، گویا اس کی اتنا سامنے، گویا ہاتھ سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے اس کی طرف. تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ قدرت نہیں رکھتا علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ بلا یا ربی، ہمیں کہنا چاہیے کیوں نہیں ہے اللہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ تو یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور تو نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، کوئی تم سے حساب و کتاب لینے والا نہیں. تو یہ سورہ قیامہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. اللہ ہمیں ان آیات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میں اب اگلے ایپیسوڈ میں سورہ دہر